وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز ایمانیات کا شعبہ، یہ دو شعبے ہو گئے۔ تیسرا شعبہ دین کا معاملات کا ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں سچائی ہو۔ کہتے ہیں تجارت کے 7 سنہری اصول ہیں۔ کتنے؟ 7 سنہری اصول، جو ان کی رعایت کے ساتھ معاملات اختیار کرے گا، تجارت کاروبار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ مال خریدتے وقت جس کا مال خریدا اس کی برائی بیان نہ کرے کہ بہت خراب تھا، میں تو احسان سمجھو کہ میں تمہارا مال لے رہا ہوں۔ نہیں، تم کو پسند آئے لو، نہیں پسند آئے مت لو، اس کے مال کی برائی مت بیان کرو۔ دوسرے، جھوٹ مت بولو کاروبار میں۔ تیسرے، امانت کا خیال رکھو، امانت میں خیانت مت کرو۔ اور چوتھے، وعدہ خلافی مت کرو۔ پانچویں چیز یہ بتائی کہ کوئی کسی کا حق ہم پر ہو تو اس کو وقت پہ ادا کر دو، کسی سے ہم کو لینا ہو تو اس کو تھوڑی سہولت کر دو، اگر اس کو دقت پیش آ رہی ہے پیسہ لوٹانے میں، پیمنٹ دینے میں، تو تھوڑی سی سہولت دے دو، ٹھیک ہے بھائی آپ 8 دن اور لے لو میری طرف سے، سہولت دے دو۔ یعنی اس طریقے کے، اور عیب بتا کر بیچو، جھکتا ہوا تولو، یہ چیزیں معاملات کا دین ہے۔ اس طرح تجارت جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر و قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اس لیے وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، یہ سب معاملات کی لائن کا دین ہے۔ اس کے بارے میں بشارت ہے، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ پاک اس تاجر کا حشر فرمائیں گے، اور اس طرح تجارت کریں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ بلکہ اس طرح پہلے ہمارے اسلاف نے تجارت کی تو غیروں کو ایمان اور ہدایت ملی۔ ایک ملک ہے جسے ہم جانتے ہیں، چین، وہاں مسلمان تاجر گئے، انہوں نے اسی طرح تجارت کی، عیب بتا کے مال دیتے تھے، ڈنڈی نہیں مارتے تھے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے، رشوت نہیں لیتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، دھوکہ نہیں کھاتے تھے، عیب بتا کر دیتے تھے، اوپر سوکھا اندر گیلا، اوپر سوکھا اندر گیلا، اس طرح دھوکہ نہیں دیتے تھے، لیبل کچھ، پیکنگ کچھ، ایسا نہیں تھا، صحیح تجارت کی۔ تو بہت تھوڑے وقت میں وہاں کی منڈی میں چھا گئے۔ تو وہاں کے تاجروں نے حکومت وقت کے خلاف کمپلین دیا کہ کچھ غیر ملکی تاجر یہاں آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری تجارتوں پر اثر پڑ گیا ہے، ہماری تجارتیں مندے کا شکار ہو گئی ہے، ہماری تجارتوں میں نقصان لگ رہا ہے، لہذا ہماری گزارش ہے کہ ان غیر ملکی تاجروں کو ملک سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ کمپلین ملکی تاجروں کی طرف سے حکومت وقت کے پاس پہنچا۔ تو جب وہاں کی عوام کو پتہ چلا کہ ایسا ان کے خلاف کمپلین گیا ہے، تو انہوں نے کراس کمپلین یہ لکھا کہ نہیں، یہ جو غیر ملکی آئے ہیں ان کو آپ نہیں نکال سکتے، یہ اچھے تاجر ہیں، امانت دار ہیں، ہم بچوں کو بھی بھیجتے ہیں تو صحیح مال دیتے ہیں، جھکتا تولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو جب وہاں یہ کمپلین عوام کا پہنچ گیا تو حکومت عاجز آ گئی ان کو نکالنے سے، چنانچہ سارا مقدمہ سامنے آیا، اور بات جب سامنے آئی کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو جب گورنمنٹ کو معلوم ہوا، جج کو معلوم ہوا کہ یہ خوبیاں ان تاجروں کے اندر ہے، تو جو مقامی تاجر تھے ان کے سارے لائسنس جو ہے وہ جمع کر لیے، اور یہ کہا کہ اب تم کو لائسنس اس وقت ملے گا جب تم ان مسلمانوں کی طرح تجارت کرو گے، دھوکہ نہیں دو گے، سچ بولو گے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے، رشوت نہیں لو گے، رشوت نہیں دو گے، اور بچوں کو بھی صحیح مال دو گے۔ اور ایک بہت خوبی کی بات جو تھی وہ خاص سننے کی ہے، وہ یہ ہے، بولے یہ ایسے تاجر ہیں کہ جب کوئی ان کے یہاں سے مال لے جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد مال لے جانا بند کر دیتے ہیں تو گھر جا کے خیر خبر لیتے ہیں کہ بھئی ہماری دکان سے تم مال لے جاتے تھے، تمہارے بچے یا تمہارے گھر کے لوگ 2-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں سے کوئی مال لینے نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ جا کر خیر خبر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ بتایا کہ ایک جگہ جو ہے ایک بچی آ کر مال لے جاتی تھی، چھوٹی بچیاں آ کر، چھوٹے بچے یتیم تھے غالباً وہ، تو وہ کچھ دن نہیں آئے، تو تاجروں نے کہا کیوں نہیں آئے؟ بولے ہماری امی بیمار ہے۔ یہ جا کے گھر خیریت پوچھے، کیا بات ہے؟ بولے دیکھو شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ بچے 2-3 یتیم ہیں، میں پڑوس میں جھاڑو برتن کرتی ہوں، اس کا کچھ پیسہ ملتا ہے تو میں سودا منگا لیا کرتی تھی، اب میں بیمار ہوں تو ایسے چل رہا ہے، فاقے چل رہے گھر میں۔ تو ان لوگوں نے کہا جو مسلم تاجر تھے کہ بہن وہ دکان آپ ہی کی ہے، جب آپ چاہیں بچوں کو بھیج کے مال منگا لیا کریں، اور جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو دے دینا، اور نہیں آیا تو ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، کوئی قرضہ وصول کرنے آپ سے نہیں آئیں گے۔
تو بولے ایسے ہمارے تاجر لوگ نہیں کرتے. تو ان لوگوں نے کہا, حکومت نے, جج نے, کہ تم ایسی تجارت کرو گے تو تم کو لائسنس ملے گا. اور وہاں ان کی اس تجارت کو دیکھ کر ایسا ہوا کہ آج الحمدللہ چین کے اندر 10 کروڑ لوگ مسلمان ہیں. کتنے؟ 10 کروڑ. یہ ان تاجروں کی برکت ہے کہ ان کی تجارت کو دیکھ کے لوگ اسلام میں آئے. آج ہماری نماز کو دیکھ کے بھی لوگ نہیں آتے ہیں دین میں. ان کی تجارتیں ایسی تھی. ایک مرتبہ ایک دکان پر ایک صاحب آئے غیر ایمان والے. تو اس ایمان والے نے کہا کہ دیکھو سامنے جو دکان ہے نا, وہ دکان بھی یہی سارے سامان کی ہے اور ایسا ہی مال آپ کو ملے گا اور اسی قیمت پر ملے گا. اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آج اس کا کوئی سامان نہیں بکا ہے, بیچارہ امید لگا کے دکان کھولے ہوئے ہے. صبح سے کوئی کسٹمر اور گاہک اس کی دکان پہ نہیں گیا ہے. آپ وہاں سے مال لے لیں. اب بتاؤ کتنی حیرت کی بات ہے. آج تاجر تو اپنی دکان پہ بلاتے ہیں کہ نقلی مال سے بچو اور جو ہے ادھر آ کر ہمارے یہاں سے مال لے جاؤ. گاہک کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور یہ وہاں بھیج رہا ہے. تو وہ بہت حیرت میں دیکھتے تو رہا, اس کی بات مان لیا اس وجہ سے کہ بیچارے کا کچھ سامان بک جائے تو 2 پیسہ اس کو بھی بچ جائے گا. سامان لے کر آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے اس دکان پہ کہ بھائی صاحب. بولے کیا؟ بولے سامان تو وہاں سے خریدا, ایمان آپ سے خریدوں گا. کلمہ پڑھا دو. بولے مجھ کو کیا پڑھا دو؟ کلمہ پڑھا دو. ایسے اخلاق تھے, ایسے معاملات تھے. ہاں, تو یہ دین ہماری زندگی سے نکل گیا, معاملات کی لائن کا دین. اس کے دوستوں ہم اس دین کو بھی اپنی زندگی میں